کہ وہ آزادی بھی مہیا کرے، میسر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لائنز جو پیرامیٹرز ہیں، جو حدود ہیں، وہ بھی بنائے تاکہ وہ حدود. لیکن عدنان بھائی، آپ باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کی کہنے کے، لیکن الزام تو آپ پر بھی یہی ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات مجھے بھی شکایت ہو جاتی ہے، میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں، اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بخشتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کبھی انجینئر علی مرزا کی جو ہے نا وہ ترلے نہیں ہے اس کے پیچھے لگے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یوں کر رہا ہے، تو کبھی جو ہے نا وہ یاسر قاضی کی شامت آئی ہوئی ہے، اور کبھی جو ہے نا یہ صرف فرقوں تک نہیں ہے، شخصیات کا بھی جو ہے نا آپ نے ایک پوسٹ مارٹم کر رکھا ہے. ذرا تھوڑا مجھے آپ یہ بتائیں، کچھ اچھی باتیں بھی بتائیں، یعنی کیوں ہر دفعہ ہر انسان تو زیرو نہیں ہے نا. کیا یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں علی مرزا کے بارے میں بات کریں، انجینئر علی مرزا میں کیا شکایت ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، کیا کہاں وہ غلط جا رہے ہیں، اور کون سی ایسی بات ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر تعریف بنتی ہے؟ کیا ہے اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا کن. تو میں مجبور ہوں کچھ سٹیٹمنٹس دینے مجھ پہ یہ ایک ذمہ داری ہے ایک پبلک فگر کی حیثیت سے کہ میں ایسی سٹیٹمنٹس ایشو کروں جن میں حق اور باطل ظاہر ہو جائے یا اس کی نشاندہی ہو جائے. اب انجینئر صاحب کے ساتھ میری کوئی ذاتی انات تو ہے نہیں، نہ انہوں نے میری کوئی زمین ماری ہے، نہ کوئی پیسے لوٹے ہیں مجھ سے، یا کبھی انہوں نے مجھ پہ پرسنل اٹیکس کیے ہیں. کچھ ہوئے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جو انجینئر صاحب کے ساتھ اختلاف ہے وہ ان کے رویے پہ ہے اور ان کی گفتگو پہ ہے، جس کو میں علمی بالکل نہیں سمجھتا. میں ان کا جو دعویٰ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، بالکل نہیں ہے وہ علمی کتابی. اچھا، میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں اگر وہ مجھے ایک موقع دیں ان کے سامنے بیٹھنے کا. اور میں مولوی طبقے سے بھی نہیں ہوں، یعنی وہ یہی کہتے ہیں نا ان کی جو ایک گریونس ہے جس کو وہ اعتراض کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہی ہے کہ یہ مولویوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت متعصب ہوتے ہیں اور یہ یعنی جو ان کی سوچ ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارے ہاں علماء کی بہت بڑی تعداد ہے، بڑے جید علماء ہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ تحمل کے ساتھ اور ان کی توہین کیے بغیر اگر ان کے ساتھ گفتگو کریں تو وہ آپ کو انشاءاللہ اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن انجینئر صاحب کا یہ رویہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جو ایک قادیانی سوچ ہے، جس طرح کی قادیانی سوچ ہے. میں ان کو قادیانی نہیں کہہ رہا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا. میرا جو تعلق ہے وہ لندن سے ہے. میں پچھلے 25 سال سے لندن میں ہوں. میری تعلیم بھی یہیں کی ہے، میں نے یہاں پہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہے. میں کسی پاکستان کی یونیورسٹی پہ نہیں پڑھا. مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے، میں ثابت کر دوں گا کہ انجینئر صاحب نہ علمی ہیں نہ کتابی ہیں، میں ثابت کر دوں گا. لیکن یہ تو وہی بحث والی کیفیت ہو گئی نا. ہاں، اس میں نہیں چاہتا کہ عدنان بھائی جو ہے نا وہ علی مرزا کو چت کر دیں اور علی مرزا جو ہے وہ عدنان بھائی کے اوپر وار کریں، لیکن آپ دونوں حضرات دین کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات پہنچا رہے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھیں اور اپنی بات رکھیں، وہ اپنی بات رکھیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیسے کر رہے ہیں؟ یہی مقصد ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ مرزا انجینئر صاحب کو ہم نے کوئی قتل نہیں کروانا یا مروانا نہیں ہے ان کو، یا انہیں جہنم نہیں بھیجنا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور ان کی خطائیں معاف کریں اور ہماری بھی کریں. ہم بھی خطا کے پتلے ہیں، ہم بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن اصل مقصد انجینئر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یہ ہے کہ جو عوام ان کے دعووں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اصحاب الرسول کی شان میں گستاخیاں، چھوٹے کلمات، ان کی تصحیح کرنا، تحقیر کرنا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماموں کہہ کے پکارنا، اور اس طریقے سے ماموں کہنا یعنی عزت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہمارے ماموں ہی ہیں، وہ خال المؤمنین ہیں. یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو ہماری مائیں کہا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یعنی اگر نبی کی ازواج جو ہے ہماری مائیں ہوئیں تو ان کے بھائی ہمارے ماموں ہوئے، اس لحاظ سے ہمارے ماموں ہوئے، تو ان کو خال المؤمنین کہا ہے. بڑے بڑے علماء نے، جید علماء نے، ہمارے کلاس تابعین سے پوچھا گیا ان کے بارے میں، ایک تابعی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا خال المؤمنین، وہ مؤمنین کے جو مومن ایمان والے ہیں ان کے ماموں ہیں. ماموں اس لیے کہ قرآن نے ان کو ماموں کہا ہے، قرآن نے ان کو ماموں. تو یہاں پر کیا ہے، انجینئر صاحب کی جو کھیپ ہے، یا انجینئر صاحب جو خود ہیں، وہ بڑے جو ہے نا تحقیرانہ لہجے میں
وہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ماموں پارٹی ہے، یعنی ہم جیسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں یہ ماموں پارٹی ہے اور وہ ماموں ہیں. تو پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کے کلچر میں یہ زبان جو ہے اس کو بازاری زبان کہا جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو احساس دلایا جائے. انجینئر صاحب پہلے تو علم حاصل کریں، کیونکہ آپ نے کتابیں عربی میں نہیں پڑھی، ہمیں پتہ ہے نہیں پڑھی، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو عربی زبان نہیں آتی. الحمدللہ اس عاجز کو اتنی آتی ہے کہ میں عربی کتابیں پڑھ سکتا ہوں اور ان کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ عربی سیکھیں، عربی کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں میں کیا ہے. کتابوں کی دنیا، جس طرح انجینئر صاحب کہتے ہیں کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور ہے. تو آپ خود ایک بابا بن گئے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب خود ایک بابا بن گئے. کتابوں کا جہاں اور ہے اور اس بابے کا کیا کہہ رہے ہیں جہاں انجینئر صاحب؟ یہ آپ ہی کو بابا بنا رہے ہیں، ادھر دیکھ لیں. وہ بن گئے ہیں. ان کا پورا ایک ان کا بلکہ ایک کوئی فرقہ تو اچھائی ہوگی یار. ایک بہت زمانہ اچھا، ان کو بہت اچھا ہے، کچھ اچھا بھی بتایا بہت اچھا ہے. مرزا بھائی کے مثال لیے. کے طور پہ انہوں نے توحید کا جو پرچار کیا ہے، جو شرک کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، بدعت کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے، جو انہوں نے چیلنج کیا ہے خرافات کو، ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرافات کو چیلنج کیا ہے. بہت اچھی باتیں بھی انجینئر صاحب نے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم انصاف پسند لوگ ہیں، لیکن اس اچھائی میں مثال کے طور پہ اگر ایک دودھ کا پیالہ ہے عظیم بھائی، اور اس میں اگر ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے یا 5-7 قطرے ڈال دیے جائیں، وہ پورا کا پورا پیالہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو انجینئر صاحب جیسے ہی دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، اس میں پیشاب کے قطرے بھی 2-4 ڈال دیتے ہیں. جس طرح کے تحقیر صحابہ، تنقیص صحابہ، یا اور قسم اور جو لوگوں کی مقدسات کی توہین کرنا اور ان کی دل آزاری کرنا، اور علماء کے بارے میں ایسے کلمات استعمال کرنا جس طرح کہ کوئی نعوذ باللہ وہ کوئی منافقین کا ٹولہ ہے، جان بوجھ کے پوری امت کو گمراہ کر دیا ہے. تو یہ بڑی غلط سوچ ہے. صحیح ہے. اسی لیے ہم انجینئر صاحب کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے. انجینئر صاحب کے ساتھ ہمدردی ہے، اور ان کے فالوورز کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی ہمارا جو یہ رویہ ہے وہ ایک خیر خواہی کا رویہ ہے. میرے خیال سے جو علی مرزا صاحب کے جو مداحین ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ان کی بہت ساری چیزوں کی تعریف کرتا ہوں. ان کو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑی غیر معمولی ذہانت سے نوازا ہے، لیکن اختلافات بھی اپنی جگہ کے اوپر ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، ان کی باتوں سے کچھ ایسا تاثر چلا جاتا ہے کہ جس سے کسی علمی شخصیت کے تمام علمی کام کو سننے والا زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے، ضرب کر دیتا ہے، جو کہ بڑی وہ ہے. لیکن اس کے علاوہ علی مرزا صاحب کے اندر بڑی سی کوالٹیز بھی ہیں. لیکن آپ کے جو مداحین ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس پر غصہ ہوں، ٹھیک ہے، کہ عدنان بھائی نے یہ بات کہہ دیا، علی مرزا کے خلاف بات کہہ دی ہے، یا عظیم کے اس پہ ہو گیا، تو آپ یہ نہیں ہے. وہ بھی یہی بتا رہے ہیں. علی مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ بابیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دلیل ہے. تو دلیل دیکھیں، ٹھیک ہے، کون سی بات ہے اس کے اوپر چلے. دیکھیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی بات غلط ہو اس کو مت مانو، وہ خود کہتے ہیں، انجینئر صاحب خود کہتے ہیں میری کوئی بات غلط ہو تو مت مانو. باقی بہت ساری باتیں غلط ہیں جن کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ جب وہ حضرت معاویہ کے بارے میں 28-12 صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 28-12، جس میں حضرت عمار کے قتل کا ذکر ہے، اور الفیۃ الباغیہ حضرت معاویہ کی جماعت کو قرار دیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے. ہم انہیں کہتے ہیں آپ 28-12 کو ضرور پڑھیں، اس کو ضرور سمجھیں، لیکن علماء سے سمجھیں، جو بڑے بڑے مورخین ہیں ان سے سمجھیں. اور اس کے علاوہ اس حدیث کو آپ 27-4 جو 2704 حدیث نمبر 2704 ہے صحیح بخاری کی، اس کی روشنی میں بھی دیکھیں، جہاں پہ رسول اللہ نے یہ ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بچہ سید ہے، یعنی یہ سردار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے 2 عظیم گروہ جو مسلمانوں کے گروہ ہیں ان میں صلح کروائے گا. تو یہاں پر اللہ کے نبی مذمت کر رہے ہیں یا یہ مدح ہے، تعریف ہے نا. حضرت حسن کی تعریف ہے کہ ایک نیک عمل کیا جائے گا. اس نیک عمل کے نتیجے میں حضرت معاویہ کو خلافت ملی. یہاں پر اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صلح جو ہوگی یہ ایک امت کے اتحاد کا ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی، اور اس کے نتیجے میں جو بھی کام ہوگا وہ اچھا کام ہوگا. اب اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ حضرت معاویہ کی خلافت تھی. 20 سال حضرت معاویہ نے حکومت کی اس کے بعد، اور اسلام کے خطے جو ہیں وہ پاکستان سے لے کر قبرص تک پھیل گئے. یعنی حضرت معاویہ جو فتوحات کا وقت تھا وہ رک گیا حضرت عثمان کے آخری 6 سال میں، اور حضرت علی کے جو 4 سال تھے خلافت کے، یہ 10 سال
फतूहात इस्लाम रुक गई फितने की वजह से, बाहमी इख्तलाफ जो था मुसलमानों का, उसकी वजह से हज़रत मुआविया की जैसे ही हुकूमत आई और जब मुसलमान मुत्तहिद हुए, वो 10,000 सहाबी जो गैर जानिबदार हो गए थे, उन्होंने सब ने हज़रत मुआविया की बैत कर ली क्योंकि हसन ने बैत कर ली। जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु उन जैसी शख्सियत ने हज़रत मुआविया को अपना अमीर मान लिया, अमीरुल मोमिनीन मान लिया, खलीफतुल्लाह मान लिया, तो फिर हमें कौन ही हक देता है कि हम 28-12 की रट लगा के बार बार हज़रत मुआविया की शान। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि इन तारीख़ी जो वाक़यात हैं, जो मामलात हैं, इसमें इतना ज़्यादा इंसान उलझ जाता है बाज़ औक़ात कि वो अपने जो अमल पर तवज्जो करने वाली बात है कि एक बेहतर मुसलमान, वो भूल जाते हैं। बहरहाल हम वक्त की वजह से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अली मिर्ज़ा साहब की बात करें, इंजीनियर साहब की, और उनके साथ जो एक जोड़ीदार हैं हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनकी बात ना हो। वो कह रहे हैं अच्छा, तो मुफ्ती साहब का जिक्र ना हो, ठीक है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का जिक्र हो जाए तो ऐसा लगता है कि आधी बात हो गई आधी रह गई है। तो ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक जो है ना जो बना है। तो तारिक मसूद साहब को आप कैसे देखते हैं? देखें, तारिक मसूद साहब, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ा अच्छा काम कर